حضرت محبوب الہی نے شادی نہیں کی. شادی نہیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بابا فرید جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی بیٹی تھی اور اس کے چند یتیم بچے تھے. تو بابا فرید کی بیٹی چونکہ پیر و مرشد کی بیٹی تھی, اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء ان کے بچوں کی اور ان کی کفالت کرتے تھے. تو دلی کے کچھ بدبختوں نے یہ بات اڑا دی کہ محمد احمد کا اور بابا فرید کی بیٹی کا بیوہ بیٹی کا کچھ آپس میں چلتا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا اللہ کی قسم, جو جائز طور پر کسی کو اپنے ساتھ نہیں کرنا چاہتا وہ ناجائز طور پر کس کو اپنے ساتھ کرے گا. اور اس قول پر پوری زندگی قائم رہے اور آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں فرمایا, بغیر نکاح کے آپ رہے. حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کی کفالت کی وجہ سے پھر آپ کی زندگی میں بہت سارے موڑ آئے اور پھر ایک وقت آیا. میں انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے زندگی دی تو ہم بابا حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی بیان کریں گے. لیکن اب اینڈ پہ آتے ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء جب آپ کو خلافت مل گئی اور خلافت لے کر آپ کو دلی سونپ دیا گیا تو آپ دلی آئے. تو آپ نے دلی آنے کے بعد گیاس پور جو دریا کے کنارے ایک محلہ تھا گیاس پور, وہاں پر آپ نے اپنی ایک جھوپڑی بنائی اور وہاں پر آپ نے زمین خریدی. اور جب آپ نے زمین خریدی تو وہاں پر پھر لوگ آ کر کے بستی بساتے چلے گئے اور بستی ہوتی گئی. آج کل جہاں حضرت محبوب الہی کا مزار ہے اس کا پرانا نام گیاس پور ہے. اور آپ جو وہ دریا کے کنارے ہی رہتے تھے. دلی والے آپ کو بہت ستاتے تھے, آپ کے خلاف تقریریں ہوتی, بادشاہوں کو بہکایا جاتا, تکلیف دی جاتی. اور خاص طور پر ایک میٹر میں بہت زیادہ حضرت محبوب الہی کو ستایا گیا. حضرت محبوب الہی محفل سما کے بڑے شوقین تھے. تو بادشاہ کو جا کر کے کچھ لوگ بہکاتے کہ وہ دیکھو ہمیشہ محفل سما میں جھومتے جھامتے رہتے ہیں. تو جو غیاث الدین تغلق تھا, یہ بادشاہ کو لوگوں نے اتنے کان بھر دیے کہ بادشاہ نے چاہا کہ حضرت محبوب صاحب کی محفل سما کو پر پابندی لگے اور محبوب الہی پھر سما میں شریک نہ ہو سکے. حضرت محبوب الہی کی سما کیسی ہوتی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی اعلی حضرت کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر, امام اہل سنت کے پیروں کے پیر ہوتے ہیں میر عبد الواحد بلگرامی. اور میر عبد الواحد بلگرامی کی کتاب سب سنابل شریف, اسی ایک کتاب کی وجہ سے اعلی حضرت نے ان کو مجدد لکھا ہے, حضرت میر عبد الواحد بلگرامی کو. اور میر عبد الواحد بلگرامی کی وہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب ہے. تو حضرت میر عبد الواحد بلگرامی لکھتے ہیں کہ جب حضرت محبوب الہی کے خانقاہ میں سما ہوتی تھی, محفل سما, تو وہاں پر جوتیوں پہ پہرا دینے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے. بڑے بڑے اکابر اولیاء ہوتے تھے, بڑے بڑے اکابر اولیاء اور علماء تشریف لاتے تھے. لیکن بادشاہ کو بہکا دیا حاسدین نے. یاد رکھیے گا جس کے پاس بھی نعمت ہوگی اس کے حاسدین ہوں گے. حضرت محبوب الہی اتنا دل برداشتہ ہوئے حاسدین سے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں دلی چھوڑ دوں گا. اب میں دلی چھوڑ کر کے کوئی بھی کونے میں کہیں بھی پہاڑ میں جا کر اپنی زندگی گمنامی کی گزاروں گا اور اب میں دلی میں نہیں رہوں گا. تو ایک مجذوب نوجوان بزرگ آئے اور کہنے لگے محمد احمد, جب چاند بننے کا شوق تھا تو نے اتنا سوچنا چاہیے تھا کہ تجھ پہ انگلیاں بھی تو اٹھے گی. بھائی جب عید کا چاند نکلتا ہے تو لاکھوں انگلیاں اٹھتی ہے, وہ چاند وہ چاند وہ چاند, اس پہ انگلی بھی اٹھاتے ہیں اور اس کو دیکھ کر عید بھی کرتے ہیں. لوگوں کا حال یہ ہے جس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں پھر اسی کو دیکھ کر عید بھی کرتے ہیں. لیکن یہ چاند کا ظرف ہے, وہ انگلی اٹھانے والوں کو غم نہیں دیتا, انگلی اٹھانے والوں کو عید کی خوشیاں عطا کرتا ہے. مجھ پہ شام میں انگلیاں اٹھانے والوں, میری وجہ سے صبح تم نئے کپڑے پہنو گے, میری وجہ سے صبح تم کو عطر ملنا نصیب ہوگا, میری وجہ سے تمہیں عید کی برکتیں نصیب ہوگی. تو اس مجذوب نے کہا کبھی کبھی کوئی دیوانہ بھی بڑی بھاری بات کہہ جاتا ہے. مجھے اتنی لذت ملی یہ سن کر کے جب میں نے پڑھا حضرت محبوب صاحب کی زندگی میں پڑھا کہ آپ جب دل برداشتہ ہو کر کے آپ نے سوچا کہ میں نے دلی چھوڑ دینا, یہ لوگ بہت ستا رہے ہیں, بڑی بدنامی کرتے ہیں. یہ کہتے تھے کہ وہ تو فجر نہیں پڑھتے. حضرت محبوب الہی پہ الزام یہ تھا وہ فجر نہیں پڑھتے. لیکن محبوب الہی کچھ نہیں کہتے تھے
کہ ٹھیک ہے جانے دو، یہ بکتے ہیں بکنے دو ان کو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے نمازی ہوتے ہیں نا کہ سال میں ایک بار فجر میں آئیں گے، اگر اسی دن امام صاحب بیچارے غائب رہے تو ہوٹل میں پکڑے پوچھیں کیوں امام صاحب آج فجر میں دکھے نہیں، یعنی اپنی فجر کا چرچا بھی ہوگا اور امام کے نہیں آنے کا تذکرہ بھی ہوگا. یہ قوم کا حال ہے. تو ایسے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں نا، تو اس وقت لوگ مدنام کرتے تھے فجر نہیں پڑھتے. اسی محلے کے لوگ حج کے لیے گئے، جب حج سے آئے تو پھر گھر نہیں گئے، سیدھے محبوب صاحب کی خانقاہ میں آئے، قدم پکڑ کے کہتے حضرت معاف کر دیے. کہا کہ بھئی تم حج سے آئے ہو، ہمیں تو تمہارے ہاتھ چومنے چاہیے، تمہاری آنکھیں چومنی چاہیے، تم حج سے آ رہے ہو. کہا نہیں ہم تو پورے دلی میں یہ کہتے تھے، شور کرتے تھے وہ فجر نہیں پڑھتے. تو کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ مسجد میں دکھتے ہی نہیں ہے. لیکن اب پتا چلا کہ آپ کی فجر کہاں ہوتی ہے. آپ جب حرم میں جا کر فجر پڑھتے ہیں تو پھر آپ گھر کی مسجد میں اور محلے کی مسجد میں کب نظر آئیں گے؟ ہم نے ہر دن دیکھا مدینہ منورہ کی حاضری کے وقت کہ آپ ہمیں رسول اللہ کے حرم میں نظر آئے.